من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بات کیا آئی تھی یاد ہے؟ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کل بات کیا آئی تھی یاد ہے؟ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے. یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس خالی ان کا کام خالی شادیاں کرنا ہے، ایسے بول کر لوگ اعتراض کرتے ہیں. جبکہ یہ لوگوں کی معلوم ہے یا معلوم نہیں تو بھی معلوم ہونا چاہیے یہودی لوگوں کو کہ نبیاں جو کام کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے. تو یہودی لوگ نبی پر کیا اعتراض کرتے تھے؟ اسلام پر، قرآن پر، نبی پر اعتراض کرنا چاہتے تھے. ہمیشہ ان کا یہ چلا اعتراض کرنا، کیا کہ بدنام کرنا، اعتراض کرنا، سوال کرنا، شکوہ کرنا. تو ان کو سوال کرنے کے لیے، عیب نکالنے کے لیے کوئی ان کو عیب نہیں ملا. آخرکار ان کیا کرنے لگ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں پر اعتراض کر دیے. ان کا کام تو بس خالی شادیاں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، بھائی تمہیں بنی اسرائیل میں سے ہے، یہودی لوگ بنی اسرائیل سے ہے، تو تمہارے بنی اسرائیل تمہارے باپ دادا میں سے داؤد علیہ السلام ان کے کتنے بیویاں تھے؟ 100 بیویاں تھے. ہاں، تو ان کی شریعت، ان کے دین میں، ان کے اس زمانے کے حساب سے وہ جائز تھا. حضرت ان کے بیٹے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کو تو 1300 بیویاں تھیں. مطلب بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ان کو پرندوں کی بولی بھی آتی تھی. اب اگر زیادہ شادیوں کی بنیاد پر اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو تو پھر تمہارے خاندان کے لوگ، داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں ہیں، سلیمان علیہ السلام کی 1300 بیویاں ہیں. زیادہ بیویوں کی بنیاد پر اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ مانتے ہو پھر ان پر اعتراض کرو. ٹھیک ہے، اللہ ہم کو جواب دیا. تو اس کے بعد پھر بعض لوگ ان پر ایمان لائے. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دیا، حضرت اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دیا، اور اللہ تعالیٰ دونوں بھی نبی تھے. داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے. اللہ داؤد علیہ السلام کو کتاب دیا، سلیمان علیہ السلام کو نبوت پلس حکومت دیا. اس کا پھر کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور کچھ لوگ ان پر ایمان لانے سے روکے رہے. تو جو لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار ہے، کافی ہے جلانے کے لیے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کر دیے، مانے نہیں، کفر اختیار کیے، تو اللہ ان کی سزا کیا ہے وہ بتا دیے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے. جب ان کو جہنم میں جل جل کر ان کی چمڑیاں ہیں یہ پک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان چمڑیوں کو بدل دیں گے، پھر دوسری چمڑیاں ڈالیں گے. ٹھیک ہو، پھر اور عذاب لگنا کا بول کو، اور عذاب لگنا. پیٹرول ڈالے آگ میں، کیا ہوتی ہے؟ آگ لگتی ہے. جب خود آگ لگتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اور لگ جاتی ہے. پھر اور پیٹرول ڈال کو آگ لگانے کے واسطے پھر چمڑا لگاتی ہے ان کے اوپر. کئی کو بولتے ہیں یذوق العذاب، عذاب چکتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو عذاب دیتے ہوئے کون بھی روک نہیں سکتا. اچھا آگے جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو ان آیاتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ بھئی جو لوگ کفر اختیار کیے پہلے زمانے میں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتے ہیں جیسا ان کے زمانے میں بعض لوگ ایمان لائے، ان کے اوپر بعض لوگ ایمان نہیں لائے، ویسا تمہارے زمانے کے لوگ یہودیاں بھی اور دوسرے لوگوں بھی تم پر ایمان، بعض لوگ لاتے ہیں، بعض لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تسلی سے رہیں، کوئی بات نہیں ہے. یہ تو بعض لوگ نبیوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، بعض لوگ انکار کر دیں گے، پہلے سے چلتا ہوا سسٹم آ رہا ہے، تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں. اب دیکھو بعد میں ایمان لانے والے لوگوں کا حال کیا ہے. اللہ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ایمان اور عمل کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو جنت کے باغوں میں داخل کر دیں گے. جنت کا تو باغ ہی چاہیے، جنات کا تو باغ، اللہ باغوں میں داخل کریں گے. اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں رہیں گی. اللہ تعالیٰ گھنے سائے میں ان کو داخل کر دے گا. یہ کل کا سبق ہے. آج کا سبق دیکھو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم امانتیں حقداروں کو، امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، دے دو. کس کی کوئی چیز، یہ چیز کس کی ہے کہ اسے دے ڈالو. یہ چیز کس کی ہے، امانت کس کی ہے، یہ پڑی تھی، اسے پہنچا ڈالو اس تک. کس کی امانت ہے اس تک پہنچا ڈالو. اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے بیچ میں، تو کیا کرو؟ ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو.
ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے کو اس کی غلطی ہے اسے سپورٹ کرنا، ہمارا گلی والا بچہ ہے کو اسے سپورٹ کرنا، ان کے گھر بھاڑے ہے کو ان کو سپورٹ کرنا، ایسا نہیں. غلطی ان کی ہے کیا تو غلطی کرا بول کر بولو، غلطی ان کی ہے ان کی غلطی بولو. جب فیصلہ کرنے کا موقع ہے تو کیا کرو، ہمارا دوست ہے، ہمارا گلی والا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بابا ہے، نہیں، انصاف کی بات. غلطی اس سے ہے سزا دو اسے، جو جرم ہے وہ سزا کیا ہے کہ وہ سنا اسے. انصاف کے معاملے میں رشتہ داری یا دوستی تعلقات نسبت کام نہیں. انصاف غلطی کس کے ہے، حق پر کون ہے، دیکھو یہ دیکھو. اللہ وہی فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ جب تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں میں تو کیا کرو، ان تحکموا بالعدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ نصیحت بہت اچھی نصیحت ہے تمہارے لیے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. دیکھو ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اپنے حقداروں کو پہنچا دو. یہاں ایک قصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، مکے میں مشرک لوگ ستاتے تھے پہلے، تو مکہ چھوڑ کو چلے گئے مدینے کو. مکہ چھوڑ کو جانے کے بعد مدینے میں رہتے ہوئے پھر ایک وقت وہ آیا کہ مسلمان زیادہ ہو گئے، بلک ہو گئے. پھر مسلمان لوگ مکے پر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے. تو مسلمان ہے نہیں، کافروں کے ہینڈ میں تھا مکہ. مکے چھوڑ کر چل گئے مسلمان، ستاتے کو بول کو کم تھے مسلمان. بعد میں ذرا دن کو ذرا سالوں کو مسلمان پھر مکے کو آئے فتح کرنے کے واسطے، جیتنے کے واسطے. تو اس وقت میں مکہ فتح ہو گیا. فتح ہو گیا مطلب مسلمانوں کے ہینڈر میں آ گیا. تو جب مسلمان مکہ فتح کرنے آتے تھے تو اس وقت مکہ فتح ہو گیا، آ گئے. آنے کے بعد میں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خواہش پیدا ہوئی مکے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا کا بول کو. وہ ان کی چابی ایک صحابی کے پاس تھی، ان کا نام عثمان بن طلحہ. یہ صحابی کے پاس ان کے خاندان میں کئی سبوں سالوں سے چلتی آتی ہے کنجی، مکے کی کنجی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کو جاتے تھے مدینے کو، تب بھی پوچھتے ان سے، ان کے پاس چابی رہتی، چابی دے ڈالو ذرا نماز پڑھ لیتے 2 رکعت کو. پوچھتے اب دیتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو جا کو بولتے ہیں بھی طلحہ، عثمان بن طلحہ ہی نہیں. دیکھ یاد رکھو ایک وقت وہ آئے گا کہ میں جہاں کھڑا ہوں تم یہاں کھڑ کو رہیں گے، چابی میرے پاس رہے گی. اب میں چابی پوچھ رہا ہوں، چابی تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک وقت وہ آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تمہیں سامنے کھڑ کر رہیں گے، یہ بولتے ہیں. اب مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد چابی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوچھتی ہیں، انہوں نے جیت لیے مکہ، اب مسلمانوں کے ہینڈر میں آ گیا. اب چابی کس کی، مسلمانوں کی ہے. تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے چابی دو، دیتی. مسلمان جیت ڈالے، میں کیا کرتی دے ڈالی صحابی چلو بھی مان لاتی. تو نبی دے ڈالتی چابی. دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کو نماز پڑھ لے کو باہر کا تھی. باہر کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی ہے نہیں ان کے کو واپس کر دو. ان سے اپنے لی چابی کس کے پاس سے لی، کنجی ہے مکے کی کنجی کس سے لی، عثمان بن طلحہ سے. ان کو واپس کر ڈالتی ہیں. جب ان کو واپس کرنا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولتی، رسول اللہ یہ کنجی ہمیں رکھ لیں گے، لوگوں کو بولتی ہمیں جیتی نہیں کیا. ہمیں حج کو آتے سے لوگوں کو ہمیں پانی پلاتی ہیں، حج کو آتے سے لوگوں کو ہمیں کھانا کھلاتی ہیں، ان کی ہمیں دعوت کرتی ہیں، ان سے ہمیں محبت سے پیش آتی نہیں کیا، اکرام کرتی ہیں ان کا. ہمیں یہ کنجی ہمارے پاس ہے تو اچھا تھا نہیں کیا. حاجی لوگوں کو پانی پلانے کا ذمہ داری، کام، خدمت ہمارے ساتھ ہمارے اوپر ہے ذمہ داری. اب یہ بھی کعبۃ اللہ کی چابی اگر ہمارے پاس رہے تو اچھا تھا نہیں کیا. 2 بھی چیزیں، 2 بھی خدمتیں ہمیں کر سکا ہوتا. بھائی نماز دینا پڑھا رہی بھائی. ایک دن حافظ صاحب ہے، انہوں نے خالی نماز پڑھاتی. جمعہ پہ ہے نہیں، بڑے بڑے شہروں میں جمعہ کا بیان کرنے والے الگ رہتی، انہوں نے خالی آگ بیان کرتے. تو جمعہ بیان کرنے والے کیا بولتے ہیں، خطیب صاحب خالی بیان کرتے ہیں. تو ان کے پاس پہلے سے ذمہ داری تھی. کیا ذمہ داری تھی، حاجی لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا بولے، آ کر مکے کی چابی بھی اگر ہمیں رکھ لے تو اچھا تھا نہیں کہ کعبۃ اللہ چابی بھی ہمیں پانی پلانے کی خدمت بھی ہمارے ساتھ میں 600 ہمارے اوپر 600، یہ بھی کعبۃ اللہ کو جھاڑنا جھولنا یہ بھی ہمارے پاس رہے تو اچھا تھا نہیں کیا بولتی. پھر آگے ایک بات آپ کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس رضی اللہ عنہ آپ کو بولتے چابی ہمیں رکھ لیں گے، وہ بولتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی، مکہ کو واپس کر ڈالتی ہے، چابی میں ان سے لی ہے.
ان کو واپس کر دینا، واپس کر دیتی. اب جب سے بھی اب تک بھی ان کے خانہ میں چلتی آتی ہے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خانہ میں چلتی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یہ چابی میں تم کو دے رہا ہوں، دیکھو تمہارے سے چابی کون چھین سکتا نہیں، جو چھین لے گا وہ ظالم ہوگا. اب ان کے خانہ میں چلتی آتی ہے چابی. ٹھیک ہے. دیکھو امانت کے بارے میں امانت کے بارے میں ہے نہیں، بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے آیاتیں موجود ہیں. امانت کا تو دیکھو، امانت کا تو خالی یہ چیز تمہارے دیوں میں تمہیں مجھے بھی واپس کر دینا اتنا نہیں امانت ہے، یہ بھی امانت ہے. میں تمہارا رکھ لے کو بول کو دیا، تمہیں اسے استعمال بھی نہیں یوز نہیں کرنا، تمہیں میں آنے کے بعد میں دے دیا. ٹھیک ہے، تمہارا کھا رکھ لے وہ دیکھو گا فون میں، تمہیں اسے یوز بھی نہیں کرنا، دیکھتے رہنا، خالی دیکھنا، سو دبانا بھی نہیں اسے. کیا امانت یہ سب امانت ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی امانت کا بڑا معنی ہے. کیا ہے؟ دیکھو بات کرو کیا ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے. میں امانت اللہ سے کر ڈالی، مسلمان کلمہ پڑھ لے کو میں کیا ہے، اللہ تو کیسا بولتا سنتی اللہ کو، میں اللہ سے وعدہ کر ڈالی، امانت اللہ سے دے ڈالی، میں وعدہ کر ڈالی، نماز پڑھتی اللہ، نماز نہیں پڑھ رہی، میں اللہ کے ساتھ ہمیں غداری کر سکا، دھوکہ دے سکا، خیانت کر سکا امانت میں. بندہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، یہ بھی خیانت ہے امانت میں خیانت. پھر اس کے بعد پھر روزے توڑ دیے یا روزہ چھوڑ دیے، اس کا پھر کفارہ ادا کرنا پڑتا. یہ بھی ابھی نہیں رکھ رہا، بعد میں روزہ نہیں رکھ رہا، توڑ دیا ہے، یا پھر روزے چھوڑ دیا ہے. چھوڑے تو کیا ہے، توڑے تو روزہ کیا ہے، اس کا بدلہ وہ ادا نہیں کر رہا، یہ بھی امانت میں خیانت کرے سر کا. ایسا امانت کا اور بھی بہت سارا بڑا مفہوم ہے. شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، یا بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ماں باپ بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کر رہی، یہ بھی خیانت کر سکا. اور پھر اگر کوئی بندہ حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا، پھر مسجد کا ذمہ دار بن گیا، پھر جماعت کا ذمہ دار بن گیا، کوئی سا بھی اس کے پاس ذمہ داری ہے، تو اگر پبلک کی ضرورت کو سمجھ رہا نہیں، پبلک کی ضرورت کیا ہے، تقاضا کیا ہے، وہ سمجھ رہا نہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا، یہ بھی امانت میں خیانت کر سکا. یہ سب چیزیں ہیں خیانت میں. ایسے بہت سارے لمبے چوڑے اس کے معنی مطلب ہے. کسی سے بھی کسی بھی معاملے میں عوام کی خیانت نہ کریں. اسی طرح سے بائی مشتری اور سفر کے ساتھی لین دین کرنی. بھائی خادر چاچا کے پاس جا کو مول لے، خادر بھائی کے پاس جا کو، تو بیچنے والا خادر بھائی کیا نام، بائی بیچنے والا، سامنے خریدنے والا اس کا نام کیا نام، مشتری. بائی مشتری لینے والا دینے والا، بزنس کرنے والے، انہوں بھی آپس میں ان کا ایک معاملہ ہے. ان سچائی سے بیچنا، ان کیا کرنا، اچھے پیسے دینا، چھوٹے پیسے دینا نہیں، خڑیس نوٹ دینا نہیں. ان کیا ہے، یہ چیز خراب ہے کیا، یہ پرانی ہے، یہ کیا ہے، سچی بات بول کے بیچنا، یہ بھی ایک معاملہ ہے. اگر نہ جھوٹ بول کے بیچے گا یہ بھی خیانت کر سکا. ان جھوٹے پیسے دے گا یا پھر پھٹ سے پیسے دے گا، ان بھی خیانت کر سکا. اسی طرح سفر کے ساتھیاں، پڑھنے کے ساتھیاں بھی، تمہیں پڑھنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھی ہیں، بیٹھنے میں جگہ دقت ہے، جگہ نہیں ہے، تو اس وقت تمہیں ایڈجسٹ کر لے کے بیٹھ جانا، لڑ لینا نہیں. بازو والے کا سکون کا دیکھنا، یا پھر ان کہاں کی چل گیا پیشاب کو، تمہیں اس کی جگہ قبضہ کر لے کے بیٹھ گئی، یہ بھی خیانت کر سکا. ان یہاں بیٹھ کو پیشاب چل گیا نہیں، ان آئے تک یہ اس کی جگہ ہے، امانت ہے جگہ اس کی چیز ہوئی، ہمیں بیٹھنا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ بھی حقوق رہتے ہیں. سفر میں ہمیں سفر میں ہے، جرنی کر رہی ہمیں سفر میں ہے، تو سفر میں ہمارے ساتھ جتنے لوگ رہتے ہیں انہوں بھی ہمارے ساتھ ان کا حق رہتا، ہمیں ان کا حق مار دیے، ان کا سکون کا ہمیں خیال نہیں رکھے، یہ بھی خیانت ہے. اچھا، میاں بیوی کے، ماں باپ کے، اولاد کے، سب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلق امور کے امانت دار ہیں. جو بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا گنہگار ہوگا اور میدان حشر میں پکڑا جائے گا. تو کس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ریلیٹڈ ہے تو ان کو ادا کرنا پڑتا. اگر ادا نہیں کرے گا حق تو بندہ قیامت کے دن پکڑا جاتا ہے، گناہ ہوتا اسے. دیکھو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ امانت دار نہیں وہ بندے کا ایمان بھی نہیں. اگر بندہ امانت داری اس کے پاس نہیں ہے، اگر بندے کے پاس امانت داری نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. امانت ادا کرتا کون بولے تو جس کے پاس ایمان رہتا ہوں ادا کرنے کا ہے. امانت بھی وہاں کا خیال رکھتا ہوں، ایمان ہے تو پھر امانت بھی ادا نہیں کرتا. اور بہت سارے حدیثیں ہیں. منافق آدمی کی نشانیاں ہیں. منافق کا تو سامنے ایک پکچر رہتا نہیں. یہ منافق آدمی کو قیامت کے دن
بہت سخت سزا ہوتی ہے. مشرکوں اور کافروں سے بھی سخت سزا ہے منافقوں کی. سب سے نیچے حصے میں جہنم میں ان کو، سب سے نیچے جہنم میں منافق لوگوں کو. تو یہ منافق کی کچھ علامتیں ہیں. منافق کون، اس کی علامت کیا ہے؟ تو منافق کی علامتوں میں سے ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہوں، منافق آدمی. دوسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دیتا، وعدہ خلافی کر دیتا. تیسرا، جب اس کے پاس امانت رکھے تو امانت میں خیانت کر دیتا. منافق کی علامتیں ہیں. اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں امانت کے بارے میں. تو ایک حدیث سن لو بس کافی ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی پوسٹ مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، لوگوں کو امیر بن گیا، لوگوں کا ذمہ دار بن گیا، کسی بھی چیز کا، گھر کا ذمہ دار بن گیا باپ بن کر، یا مسجد کا ذمہ دار بن گیا متولی بن کر، یا لوگوں کا ذمہ دار بن گیا پبلک کا امیر بن کر، یا کسی بھی طرح، اگر وہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہے نہیں، اس کے پیچھے کے حصے پر، اس کی سیٹ پر اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا اللہ گاڑ دیں گے. اس کی سیٹ پر اللہ تعالیٰ جھنڈا گاڑ دیں گے. اللہ اسے ایک ذمہ داری دیا تھا، ادا نہیں کیا، اللہ کیا کر دیں گے اسے، اس کے پیچھے کے حصے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک جھنڈا گاڑ دیں گے. اب وہ جتنی ذمہ داری رہتی، جتنا بڑا پوسٹ رہتا، اس کا حق انہیں ادا نہیں کیا، نہیں، اس ذمہ داری کے حساب سے اس کے اوپر جھنڈا ہوتا بڑا رہتا. ٹھیک ہے. اس لیے ہر آدمی ذمہ داری کا اٹھانے کا لائق نہیں رہتا، ہر کسی کو ذمہ داری دینا بھی نہیں. اگر کوئی لے لیا تو بیچارہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، اللہ پھر ادا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، اللہ پھر وہ کام ہوگا، پھر پیچھے کیسے اللہ تعالیٰ جھنڈا گاڑ دیں گے، وہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ.